شمع علم زمانے میں جلاتے جاؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم پڑھ رہے ہیں الترکیب، اور اب تک جو ہے ہمارے 7 اسباق جو ہے وہ مکمل ہو چکے ہیں۔ آج جو ہے وہ ہوگا ہمارا سبق نمبر 8، اور سبق نمبر 8 ہے مضاف اور مضاف الیہ کی پہچان کے قواعد اور ان سے متعلقہ ضروری قواعد۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں جو ہے وہ ہم اس کی پہچان اور اس کے ضروری قواعد کے متعلق جو ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ سب سے پہلے ہم لوگ اس کو سمجھ لیں، جو ہماری ابتدائی کتب میں ہم نے مضاف الیہ کے متعلق پڑھا تھا، اس کو اگر ہم اپنے ذہن میں تازہ کر لیں تو اس وقت میں ہمارے لیے بہت زیادہ مفید ہوگا۔ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو ہے وہ ایک مفرد ہوتا ہے اور ایک مرکب ہوتا ہے۔ مفرد اکیلا کلمہ ہوتا ہے اور مرکب 2 یا 2 سے زیادہ کلمات کا مجموعہ ہوتا ہے۔ پھر مرکب کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید کی 2 قسمیں ہم نے بنائی تھی، پھر جملہ اسمیہ خبریہ، جملہ فعلیہ خبریہ۔ اس کے متعلق انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اگلے اسباق میں ہم لوگ اس کی تراکیب بھی سیکھیں گے اور اس کے متعلق مزید قواعد بھی جو ہے وہ جانیں گے۔ اور پھر ابھی جو ہے ہم بات کر رہے ہیں مرکب غیر مفید کی۔ مرکب غیر مفید کیا ہوگا کہ مرکب غیر مفید میں یہ ہوتا ہے کہ سننے والے کو جو ہے وہ کوئی طلب یا کوئی خواہش جو ہے وہ معلوم نہ چلے، تو مرکب غیر مفید۔ اس کی ہم نے 4 قسمیں پڑھ لی ہیں، مرکب بنائی، مرکب معنی صرف، مرکب توصیفی اور مرکب اضافی۔ مرکب اضافی ہمارا جو ہے وہ آج کا بیسک جو ہے وہ موضوع ہے، کیونکہ مرکب اضافی کے ہی 2 جز ہیں، مضاف اور مضاف الیہ۔ مرکب اضافی وہ مرکب ہوتا ہے جس میں ایک جز کو دوسرے جز کے ساتھ نسبت دی جاتی ہے۔ پہلے جز کو مضاف کہتے ہیں، دوسرے جز کو مضاف الیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ مضاف پہلے ہوتا ہے، پھر مضاف الیہ ہوتا ہے۔ مضاف پر کبھی بھی تنوین نہیں آتی اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ اردو ترجمہ کرنے میں کا، کی، کے یا پھر را، ری، رے کا اضافہ ہوتا ہے، اور مضاف جو ہے وہ اکثر نکرہ ہوتا ہے اور مضاف الیہ جو ہے وہ معرفہ ہوتا ہے، اکثر معرفہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہم نے جو ہے وہ جان لیا، جیسے کہ مثال کے طور پہ کتاب زیدن۔ اب آپ یہ جو میں نے ساری چیزیں بتائی نا، اب آپ اس کو اس کے اوپر اپلائی کریں کہ یہاں پہ کتاب، یہ کتاب کیا ہے؟ یہ معرفہ ہے یا نکرہ؟ تو آپ کہیں گے یہ نکرہ ہے، کیونکہ اس میں معرفہ کی کوئی علامت جو ہے وہ موجود نہیں ہے، یا نہ ہی یہ اس میں اشارہ ہے، نہ ہی یہ اس میں علم ہے، نہ ہی یہ معرف باللام ہے، تو لہذا نہ ہی اس میں موصولہ ہے، تو ہم اس کو کہہ دیں گے یہ کیا ہے؟ نکرہ۔ تو یہ نکرہ ہو گیا۔ اور زیدن کیا ہے؟ یہ معرفہ، تو پہلا نکرہ، دوسرا معرفہ، تو ہم کہہ دیں گے یہ کیا ہے؟ مرکب اضافی۔ تو پہلے کو مضاف بنا دیں گے، دوسرے کو مضاف الیہ، کتابو کو مضاف اور زیدن کو مضاف الیہ۔ پھر یہاں پر کتابو جو مضاف ہے، میں نے کہا اس کے اوپر تنوین نہیں آتی، تو دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پر تنوین جو ہے وہ نہیں ہے۔ زیدن مضاف الیہ ہے، یہ مجرور ہوتا ہے، اور لہٰذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ بھی آپ کو مجرور نظر آ رہا ہے۔ اب ہم لوگ چلتے ہیں آج کا جو ہمارا جو ترکیب کا جو سبق ہے، سبق نمبر 8، اس کے پہلے قاعدے کی طرف۔ بہت ہی آسان ہے، بہت ہی آسان۔ ہم یہ جان چکے ہیں کہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہم مرکب اضافی کو اس طرح سے پہچانتے ہیں کہ پہلا نکرہ ہوتا ہے اور دوسرا معرفہ ہوتا ہے۔ عموماً اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم اسی طرح سے پہچانتے ہیں کہ پہلا نکرہ، دوسرا معرفہ۔ اچھا، اس کے علاوہ کچھ اور بھی پہچان کے قواعد ہو سکتے ہیں، اور وہ ایک پہچان کا قاعدہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جو ہمیشہ مضاف ہی ہوں گے، یعنی آپ ان الفاظ کو دیکھنے کے بعد اب آپ یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی پہلا نکرہ ہے یا دوسرا معرفہ، یہ چیک کریں، نہیں، بلکہ وہ ہمیشہ مضاف ہی ہوں گے۔ اب ان کا مضاف الیہ، یعنی جو دوسرا جز ہے مرکب اضافی کا، کبھی تو ذکر کیا گیا ہوگا، مذکور ہوگا، کبھی محذوف یعنی کبھی اس کو حذف کر دیا گیا ہوگا، لیکن بہرحال کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ
کہ جو ہمیشہ مضاف ہوں گے، اور وہ کون کون سے الفاظ ہیں؟ وہ ہے کلو، بعدو، قبلو، اندا، زو، الو، غیرہ، نحو، مثلو، دونا، تحت، فوق، خلف، قدام، حیث، امام، مع، بین، ایو، سائر، وسطی، کلا و کلتا۔ اب آپ کیا کریں، آپ ان الفاظ کو جو ہے وہ آپ زبانی جو ہے وہ یاد کر لیں اچھی طریقے سے۔ اب آپ کو یہ جہاں پر بھی نظر آئیں گے آپ اس کو کیا بنا دیں گے؟ مضاف، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے بعد ان کا مضاف الیہ چاہے مذکور ہو یا محذوف ہو، لیکن بہرحال یہ الفاظ جو ہے وہ ہمیشہ مضاف بنیں گے۔ چند کی میں آپ کو مثالیں دے دیتا ہوں، جیسے کلو کو آپ لے لیں، آپ یہاں پر تو آپ لے لیں کل الطعامی، ٹھیک ہے نا، تو اب یہاں پہ کلو، آپ کل الطعامی کی ترکیب کرتے ہوئے آپ کیا کہیں گے؟ کل مضاف اور الطعامی مضاف الیہ۔ کیوں آپ نے کلو کو مضاف بنایا؟ اس وجہ سے مضاف بنایا کیونکہ یہ ہمیشہ مضاف ہی ہوتا ہے۔ اگر بعدو کی بات کریں تو ایک قرآن مجید فرقان حمید میں مشہور و معروف آیت مبارکہ ہے اور بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ یہاں پر جو آپ نے ایک لفظ دیکھا ان بعد الظن، تو یہاں پہ بعدا لفظ آیا، تو یہ جو با ہے نا، بعدہم، اور یہ کئی جگہ پہ استعمال ہوا ہے، تو یہ جو بعدا لفظ آیا ہے، اس بعدا لفظ کو آپ نے مضاف بنانا ہے اور الظنی کو مضاف الیہ بنانا ہے۔ کیوں؟ کیا پہلا نکرہ دوسرا معرفہ ہے اس وجہ سے؟ نہیں، بلکہ یہ بعدو لفظ ہمیشہ مضاف ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح سے قبلو کی بات کر دیں آپ، قبلو کیا ہے؟ اس کی مثال آپ لے لیں السلام قبل الکلامی۔ اب یہاں پہ قبلہ کیا ہے؟ آپ اس کو مضاف بنا دیں، الکلامی کو مضاف الیہ، پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر السلام مبتدا کی خبر بن جائے گا، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ ابھی صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ قبلو کو آپ نے مضاف بنانا ہے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ یہاں پہ لے لیں آپ اندا، ٹھیک ہے نا، تو اند المسجد ہے نا، تو اب یہاں پہ اندا مضاف اور المسجد مضاف الیہ۔ اندا کو مضاف کیوں بنایا؟ کیونکہ یہ ہمیشہ مضاف ہوتا ہے۔ اولو الارحامی، اولو کو مضاف کیوں بنایا؟ کیونکہ یہ ہمیشہ مضاف ہوتا ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین، اگر آپ حافظ ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ یہ آیت مبارکہ آپ اس میں آپ کو اس کی مثال مل جائے گی۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم واولو الارحام، یہاں پہ اس کا لفظ استعمال ہوا۔ سورت جو ہے وہ احزاب ہے، 21واں سپارہ ہے، یہ اولو الارحام یہاں پہ استعمال ہوا۔ اسی طرح سے ذو العرش العظیم، یہاں پہ ذو جو ہے یہ مضاف ہے اور العرشی یہ مضاف الیہ ہے۔ غیرہ، ٹھیک ہے، اور نحو اور مثلو، نحو زید قائم، اس کی تو بہت مثالیں آئیں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو میرے خیال سے ابھی صرف اتنی ہی آپ مثالیں یاد رکھ لیں، اپنے ذہن میں تازہ کر لیں، اور یہ الفاظ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ زبانی یاد کر لیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ابھی ہم لوگ پہلا والا جو کلپ ہے اس کو یہیں اختتام پذیر کرتے ہیں تاکہ اس کا ایک موضوع بن جائے، پھر اگلا والا جو کلپ ہوگا پھر ہم لوگ اس کا دوسرا موضوع جو ہے وہ بنائیں گے۔ مجھے امید ہے یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی، جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔